الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، کچھ مالوں میں کمی کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ پھلوں میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ ڈٹ جانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے.
شہادت کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شہید کون ہوتا ہے اور شہادت اصل میں اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ماڈل شہادت کے رکھے تھے۔ ایک ماڈل وہ ہے جو قیامت تک دشمنان اسلام کے ساتھ ٹکرا جانے والا، جو موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ ایک شہادت کا ماڈل وہ ہے کہ جو جنگ کے اندر صرف شہید ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی لاش کا مسئلہ کیا گیا اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کا کلیجہ بھی چبایا گیا، اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ پھر ہمارے سامنے شہادت کا وہ ماڈل بھی ہے کہ ساری زندگی سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، وہ ساری زندگی جنگوں میں لڑتا رہا، ساری زندگی جنگ کی فتح اس کے نام سے منسوب کر دی گئی کہ جس جنگ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان جنگ ہار جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سپہ سالاری کا سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا مان گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا واقعتاً سپہ سالار کوئی نہیں ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ کسی محاذ جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں مارے نہیں گئے بلکہ وہ اپنے بستر پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہے۔ ایک شہادت کا ماڈل وہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اللہ سے شہادت مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، ووفاتاً ببلد رسولک، اور اللہ اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ کے اندر مجھے موت نصیب کرنا۔ بظاہر دو متضاد دعائیں تھیں، اللہ نے دونوں پوری کر دیں۔ صحابہ کرام حیران ہوتے تھے اس دعا پر کہ اگر شہید ہوئے تو پھر مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے، پھر محاذ جنگ پہ ہوں گے، اور اگر مدینہ منورہ میں وفات ہوئی تو پھر شہید نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دونوں باتیں پوری فرمائیں۔ مصلی رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے قاتل حملہ آور ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کی زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد یکم محرم الحرام کو جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایک یہ بھی شہادت کا ماڈل۔ ایک ہمارے پاس وہ بھی ماڈل ہے کہ خلیفہ رسول اور خلیفۃ و خلیفہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں سے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اتبعوا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اپناؤ اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کا طریقہ بھی اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا، اس کی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جاری فرمائی۔ وہ خلیفہ جو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا اکیلا خلیفہ اور اکیلا حکمران تھا، تصور تو کیجئے کہ کئی پاکستان اس میں آ جائیں، کئی ملک اس کے اندر آ جائیں، اور وہ مظلومیت کے عالم میں اپنے گھر میں محصور ہے۔ 40 دن کے محاصرے کے بعد ان کو گھر کے اندر گھس کے، اللہ اکبر، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے محافظوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ مدینہ النبی، مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہوگی۔ میں اس میں سے نہیں ہونا چاہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
کہ جو مدینہ منورہ کی حرمت پامال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کا شکار ہوگا، لہذا میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ میرا ساتھی وہ ہے، میرا ہمدرد وہ ہے جو اپنی تلواروں کو روک لے، کوئی شخص میری حفاظت میں تلوار نہ چلائے۔ گھر میں جمعے کے دن باوضو ہو کے قرآن پڑھتے ہوئے گھر میں گھس کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک شہادت کا ماڈل یہ بھی ہے، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین۔ پھر ایک شہادت کا ماڈل وہ بھی ہے کہ خلیفہ امیر المومنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد حضرت عثمان بھی ہیں۔ ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں۔ بلکہ ایک روایت ابن کثیر نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، جب وہ بھی فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہو جاتی تو میں ان کا بیاہ اور ان کا نکاح میں عثمان سے کرتا۔ کیسا داماد ہے، مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں پرورش پانے والے اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہنے والے، جن کو سب سے زیادہ ساتھ ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ان کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر شہادت کا ماڈل وہ بھی ہے کہ جو تاریخ کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، اس کی تنقیح جب کی جائے، جب اس کے اوپر بحث کی جائے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن تاریخ میں ایک ماڈل موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے دیا گیا ہو اور زہر دیا گیا ہوگا، لیکن زہر کس نے دیا ہے یہ ایک بڑا معمہ ہے۔ جس کو تکلیف ہوگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی نے زہر دیا ہوگا نا۔ تم کہتے ہو اس کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے زہر دیا، تم کہتے ہو اہل خانہ نے زہر دیا، تم کہتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دلوایا، تم کہتے ہو بنو امیہ نے زہر دلوایا۔ اللہ کے بندو، بنو امیہ کے اوپر تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا تو ان کو مل گیا، اور اگر نہیں بھی تھا تو میں نے آج ان کو دے دیا۔ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ ان کو تھا جن کو حضرت حسن کا یہ اقدام پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ان کو امت کا اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ان کو تکلیف ہوئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ان کی تھی، لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بستر پہ گھر میں فوت ہوئے ہیں، لیکن زہر دیا گیا۔ یہ بھی شہادت کا ایک ماڈل ہے۔ ایک ماڈل شہادت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اپنے گھر سے میلوں کا سفر طے کر کے باقاعدہ اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر 72 لوگوں کا قافلہ اللہ اکبر کوفے کی طرف سفر کیا۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے گئے، بلانے پر گئے، اور وہ ایک خط نہیں، مورخین نے لکھا ہے بلانے پر تو جانا چاہیے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کسی کو دعوت دے نا، جو 7 حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنیادی حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر،
اس میں ایک حق یہ ہے کہ اذا دعاک فاجب ہو، جب وہ آپ کو کسی بات پر بلائے، دعوت دے، کھانے کی دعوت بھی دے، کسی بھی چیز کی دعوت دے، اذا دعاک، جب کوئی مسلمان کسی کو بلائے فاجب ہو تو لازماً اس کی دعوت قبول کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے. لہذا دعوت کتنے خطوط میں آئی؟ ایک خط نہیں آیا. مورخین نے لکھا ہے کہ 800 خطوط تھے. 800 خط ایک بستی سے، ایک شہر سے، کہ آپ تشریف لائیے، آپ کی امت کو ضرورت ہے، اصلاح کے لیے آپ آئیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح کی نیت سے گئے. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ قومیں جب اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. یہ جانتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اصلاح کا عمل رک جائے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا اپنے قرآن میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جس بستی کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو اس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جس بستی کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو اس کو اللہ ہلاک کر دے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اس کا صاف مطلب اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس بستی میں اصلاح کا عمل رک جاتا ہے اس بستی کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا. حضرت حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ خود فرماتے ہیں میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کے لیے گئے، ظالموں نے شہید کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک انتہائی مظلومیت کے عالم میں گھیرا ڈال کر، لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے، لڑائی تو تھی ہی نہیں، جنگ تو تھی ہی نہیں. ایک مظلومیت کی شہادت گھر کے اندر والے کمرے میں ہوئی قرآن پڑھتے ہوئے. ایک مظلومیت کی شہادت حالت سفر میں ہوئی. ایک شہادت کا یہ بھی ماڈل ہے ہمارے سامنے. اور پھر شہادت کے وہ ماڈل بھی ہیں. پوری تاریخ ہماری شہادتوں سے بھری پڑی ہے. اور ایک شہادت یعنی چند ماڈل وہ بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کس کو شہید کہتے ہو؟ اور صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس کو شہید کہتے ہیں جو محاذ جنگ پہ کافروں کے خلاف لڑتا ہوا مارا جائے، ہم اس کو شہید کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد کم رہ جائے گی، میری امت کے شہید تھوڑے رہ جائیں گے، کیونکہ شہید بڑا صاحب فضیلت درجہ ہے، یہ تھوڑے رہ جائیں گے. لہذا آپ نے ایک لمبی فہرست بتا دی. اللہ اکبر. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مارا جائے وہ بھی شہید، جو آگ میں جل کر مرے وہ بھی شہید، جو پانی میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید، جس کی اچانک موت آئے وہ بھی شہید. اب آپ ان سارے ماڈلز کو دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. تو آپ کو شہادت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. شہادت چیز کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے شہادت لینی ہے تو ہم نے اللہ سے کیا دعا کرنی، ہم نے عملاً کیا کرنا ہے جس سے ہمیں شہادت مل جائے. شہادت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ اللہ. لفظ شہید شاہدہ سے ہے. شاہدہ شاہدہ سے نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے شاہدہ، ایک ہوتا ہے شاہدہ. شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، معائنہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا. اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے لیے لفظ ہے شاہدہ. اور ایک لفظ ہے شاہدہ. شہید شاہدہ سے ہے. شاہدہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، گواہی پیش کرنا. یہ جو قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ جن معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اس میں لفظ، اس میں معنی میں حاضر ہونا
اور گواہی دینا یہ شامل ہے اس میں کہ انسان وہاں پہ موجود ہو۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا رمضان کے روزوں کے لیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو اس مہینے کو پالے، اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے میں حاضر ہو، وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ والذین لا یشہدون الزور، جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ بری محفلوں میں گواہ نہیں بنتے، وہ جھوٹی محفلوں جھوٹی باتوں کے گواہی نہیں دیتے۔ اس کے دونوں معنی کہ وہ جہاں غلط معاملہ ہو، باطل محفلیں ہوں، وہاں وہ موجود نہیں ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس پر بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے، کوئی 8-10 مفاہیم بیان کیے ہیں اس لفظ شہید کے، کہ شہید کو شہید کہا کیوں جاتا، کیونکہ قرآن نے ان معنوں میں شہید کی ڈیفینیشن نہیں کی جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کی تعریف تو کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن اس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم شہید کہتے ہیں، یہ خبر، یہ شہید کا لفظ یہ کسی موت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا بلکہ یہ زندگی کی طرف رہنمائی کرتا۔ اس کا مفہوم موت نہیں ہے، اس کا مفہوم زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کئی معنی اس کے بیان کیے، وہ کہتے ہیں شاہدہ کا معنی، شہید کا معنی تو حاضر ہونا ہی۔ بعض نے کہا کہ شہید کو اس لیے کہا جاتا ہے شہید کہ اس نے گواہی پیش کر دی، لڑ کے، اپنی جان پیش کر کے، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان پیش کر کے اس نے گواہی پیش کر دی کہ جو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس نے شہادت دی تھی اللہ کی وحدانیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، جب یہ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے تو اصل میں اس گواہی کا، اس قولی شہادت کا یہ عملی ثبوت پیش کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اس عقیدے پہ تھا، میں اس نظریے پہ تھا، میں اس دین پر تھا، میں اس ایمان پہ تھا۔ چونکہ یہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس کی موت آتی ہے نا، اس وقت اس کے ارد گرد فرشتے حاضر ہوتے، اس لیے شہید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی مرتا ہے، چاہے کافر منافق مرے، چاہے عام کوئی مومن فوت ہو، تو اس کو لینے کے لیے تو فرشتے ہی آتے ہیں نا، تو فرشتے تو موجود ہوتے ہیں ہر ایک کی موت پر، تو پھر یہ شہید کی موت پر کون سے فرشتے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شہید کے لیے خاص فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ شہید کو شہید اس لیے کہا گیا کہ چونکہ جب عام آدمی یہاں سے اس دنیا سے جاتا ہے، عام مومن جتنا مرضی بڑا نیک ہو، اس کو برزخ کے ایک پوری برزخی زندگی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا، لیکن یہ جو شہید ہوتا ہے، یہ ادھر شہید ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جنت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور یہ سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں شہداء کی روحیں یہ ہر وقت اللہ کے دربار میں موجود رہتی ہیں۔ کیونکہ وہاں موجود رہتی ہیں اس لیے اس کو شہید کہا گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کے دربار میں موجود رہتی ہے شہید کی روح، اس لیے اس کو شہید کہا۔ بعض نے کہا کہ شہید کو شہید اس لیے کہا گیا کہ جس وقت یہ مر رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے اس کا اجر اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اجر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ وہ جنت جس میں اس نے جانا ہے، موت کے وقت اس کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور ادھر اس کی موت واقع ہوتی ہے، ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور موت کے وقت جنت اور اجر کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو شہید کہا گیا۔
ایک اور مفہوم بھی کسی نے بیان کیا اور بڑا خوبصورت، سبحان اللہ، اور وہ حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گواہ ہوتا ہے، ایک ایسا گواہ جو ہمیشہ گواہی دیتا ہے اس کے لیے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی گواہی دے گا، اور وہ گواہ ہے اس کا خون، شہید کا جو خون نکلتا ہے نا، یہ اس کے لیے گواہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس کا خون تازہ تازہ بہہ رہا ہوگا، گویا وہ اس کے لیے گواہی بن جائے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے جان قربان کی تھی، اس کا خون گواہی دے گا، اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ ان سارے مفاہیم میں یا شہید کے لغوی طور پر جتنے بھی معنی کیے گئے ہیں، ایک بات سارے معنوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے گواہی دینا اور موجود ہونا، گواہی دینا اور موجود ہونا۔ اس کا مطلب ہے شہید وہ ہوتا ہے جس کے پاس گواہی ہوتی ہے اور جو موجود رہتا ہے۔ لہذا جب آپ ان معنوں میں شہید کی زندگی کو دیکھیں گے یا شہید کی موت کو دیکھیں گے تو اصل میں تو ہم نے سارے ماڈل جو شہادت کے دیکھے وہ تو موت ہے، اور شہید ہم کہتے ہی اس وقت ہیں جب کوئی شخص موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، سب نے ہونا ہے، موت کی پلاننگ کسی کے ہاتھ میں اور کسی کے اختیار میں ہے؟ کوئی شخص موت کی پلاننگ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کر سکے، جس کے لیے ممکن ہو، تو وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے۔ بڑی سعادت ہے مدینہ منورہ میں موت آنے والی، لہذا جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ مدینہ میں موت آنا، موت میرے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ موت کو کسی کے اختیار میں نہیں، موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا جس نے مدینہ میں موت کی کوشش کرنی ہے وہ کیسے کرے گا؟ جس نے کوشش کرنی ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے، اس نے کیسی کوشش کرنی؟ ظاہر ہے وہ کوشش یہ کرے کہ وہ زندگی مدینہ میں گزارے، زندگی مدینہ میں گزارے گا تو موت مدینہ میں آنے کا امکان پیدا ہوگا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حوالے سے ریفرنس موت کا دے رہے ہیں، فضیلت موت کی بتا رہے ہیں۔ جو کوشش کر سکتا ہو وہ اپنی موت مدینے میں ممکن کرے، حالانکہ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کر کے آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو کوشش کر سکتا ہو وہ اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزارے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فضیلت کی موت لینی ہے نا تو فضیلت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ فضیلت کی زندگی گزارو۔ جس نے مدینے کی موت لینی ہے وہ مدینہ منورہ میں زندگی گزارے، اس لیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت ہمارے ہاتھ میں نہیں، موت کے اوپر ہمارا اختیار نہیں۔ زندگی ہم نے گزارنی ہے، موت اس نے دینی ہے۔ زندگی پر اس نے ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے، موت پر اختیار عطا نہیں فرمایا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ شہادت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی زندگی ہوتی ہے۔ شہادت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی زندگی ہوتی ہے۔ انسان کلمہ شہادت پڑھ کر شہید بن جاتا ہے، اور ساری زندگی جب وہ عملی گواہی پیش کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، جب وہ شہادتین کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہے تو اصل میں وہ شہید ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ادھر کلمہ شہادت پڑھا، ادھر پہلا قدم، عملی قدم وہ تو کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلا عملی تقاضا جو انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ شہادتین دینے کے بعد سب سے پہلا عملی تقاضا نماز ہے۔
تو جب وہ نماز پڑھتا ہے نا عملی طور پر، تو وہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں نے جو شہادت دی تھی نا، میں نے جو گواہی دی تھی، اللہ میں عملی طور پر اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ میری وہ شہادت سچی تھی۔ لہذا جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اصل میں شہادت کا ثبوت دے رہا ہے، پھر وہ روزے رکھ رہا ہے تو شہادت کا ثبوت دے رہا ہے، وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، وہ شہادت کا ثبوت دے رہا ہے، وہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو وہ شہادت کا ثبوت دے رہا ہے۔ لہذا جتنے بھی ماڈل شہادت کے آپ نے دیکھے، یا جتنے بھی ماڈل شہادت کے پوری تاریخ کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی ماڈل شہادت کے تاریخ کے اندر میں نے گنوائے ہیں، آپ ان کی موت کی طرف نہ دیکھو، ان کی زندگی کی طرف دیکھو۔ ان کی موت کا مشاہدہ نہ کریں، ان کی موت پر ماتم نہ کریں، ان کی موت کے بارے میں تذکرے نہ کریں، ان کی زندگی کے تذکرے کریں، اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزار کر شہادت کی زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں تو صحیح، ادھر اسلام لائے ہیں، ادھر اسلام قبول کیا ہے، فرق پڑ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی سال 6 سن نبوی میں دونوں مسلمان ہوئے ہیں، ادھر مسلمان ہوئے ہیں، ادھر اسلام میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، مسلمانوں کو قوت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے عمر اسلام لائے ہم عزت دار ہو گئے، مکے کے اندر ہم محترم ہو گئے۔ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کو فاروق کا لقب ملا ہے۔ عثمان غنی آپ کو وہ بستر پہ بیٹھا قرآن پڑھتا ہوا شہید نظر آتا ہے، آپ کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون گرتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن کے اس لفظ پر خون گرا تھا۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جس دن عثمان نے لا کے دینار اور درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہاں لا کے پھیلا دیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، دیناروں کو درہموں کو اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان نے اپنی گواہی دے دی، عثمان تو شہید اسی دن ہو گیا تھا، عثمان نے تو شہادت اسی دن پیش کر دی تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، جس دن سرٹیفکیٹ مل گیا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اس کی زندگی ایسی ہے آج کے بعد غلطیاں بھی کرے تو اس کی غلطی شمار نہیں ہوگی۔ اور عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو فاروق ہے، تیرے آنے پر فرق پڑ گیا، تیرے آنے پر ہم علانیہ نمازیں پڑھنے لگے مسجد حرام میں، تیرے آنے پر فرق پڑا۔ عمر تو اسی دن شہید ہو گیا تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل میں فرق ڈالنے والا قرار دیا تھا، عمر اس دن شہید ہو گیا تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت ویسے ہی مکمل ہو گئی، آج کے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، وگرنہ عمر تو جس جیسی زندگی گزار رہا ہے یہ تو نبیوں کی سی زندگی ہے۔ عمر کی شہادت تو اسی دن ہو گئی تھی۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزاری ہے حق کے لیے، ڈٹے رہے ہیں حق پر۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھ میں آپ کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، پہلی ہی میٹنگ ہے خاندان کی، پہلی میٹنگ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے سارا خاندان اکٹھا کرتے ہیں
لوگوں نے بات ہی نہیں مانی. سردار ساری برادری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگیں پتلی ہیں, ابھی قوت نہیں ہے, میں بچہ ہوں, لیکن جتنی طاقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں. علی تو شہید ہو گئے تھے اسی دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف موت کے وقت شہید ہوتا ہے؟ آپ کو وہ صحابہ کرام, آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگیاں تو دیکھیں کہ صحابی ساری ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھا رہتا, ساری ساری رات بیٹھا رہتا. مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت پڑے, میں وہ ضرورت پوری کر کے سعادت حاصل کر لوں. ساری ساری رات بیٹھے رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑی, پچھلی رات آپ اٹھے, تہجد کے لیے پانی پیش کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ساری رات بیٹھا رہا, اس کو کس چیز کی تڑپ ہے, کیا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, وضو فرما کے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو کعب اسلمی, بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ, اللہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا, اور کچھ بھی نہیں چاہتا. آپ کو ان لوگوں کی شہادت کی زندگیاں نظر نہیں آتی. پوچھا اور کیا چاہتے ہو, کچھ اور مانگ لو. تہجد کا وقت ہے, اکیلے دونوں کھڑے ہیں, تیسرا اللہ ہے, اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے. تیسری دفعہ پھر پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا پھر ایسے کرو, میری مدد کرو کچھ. فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, ایسا کرو کہ زیادہ زیادہ نوافل پڑھا کرو اور اپنی زندگی میں ثبوت پیش کرو تاکہ جنت کے اندر تمہیں بھی اعلیٰ مقام ملے اور تمہیں میرا ساتھ مل جائے. ثبوت پیش کرو, دلیل پیش کرو. شہادت کی موت نہیں ہوتی, شہادت کی زندگی ہوتی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر جا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھو. تمہیں حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نظر آتی ہے, تم ان کی شہادت کے تذکرے کرتے ہو, تم مقتل حسین جیسی جھوٹی کتابیں منظر کشی کربلا کی کر کے لوگوں کو کیا سمجھاتے ہو. تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر نہیں آتا. آپ پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھو, پھر سمجھو کہ شہادت کیا ہوتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, قرآن کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا موت کہاں آنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے جو بلایا جا رہا ہے موت کے لیے بلایا جا رہا ہے. انہوں نے تو زندگی اصلاح کے لیے, امت کی بقا کے لیے, اپنے نانا کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کی بقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا, یہی سبق سیکھا تھا. اس کی گواہی زندگی میں پیش کی ہے. موت تو اتفاقاً آئی, زندگی میں گواہی دی ہے, کردار پیش کیا ہے, نکلے ہیں نا. وہ اقبال نے یہی کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تم خانقاہ میں بیٹھ کے سمجھتے ہو دین پر عمل کر رہے ہو, تم سمجھتے ہو کسی کونے خدرے میں کسی حجرے میں بیٹھ کر دین کی خدمت ہو رہی ہے. دین نکل کر معاشرے میں پہنچ کر پوری امت کی اصلاح کا جذبہ لے کر پوری زندگی میں کردار, بھرپور کردار پیش کرنے کا نام ہے. کسی مسجد میں سجدے میں پڑے رہنے کا نام دین نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. اگر تم کسی
اپنی کلی میں بیٹھ کر، کسی کٹیا میں بیٹھ کر، کسی حجرے میں بیٹھ کر اگر تم شہادت کے تذکرے کرتے رہو گے، میرا فلاں شہید تھا، اس کی موت ویسے آئی، یہاں سے تیر لگا، ادھر سے تلوار چلی، اللہ کے بندو خنجر اور تلوار اور تیر اہم نہیں ہے، وہ زندگی اہم ہے جو جس نے گزاری۔ تمہیں شہید کیا جائے تلوار سے، تمہیں شہید کیا جائے کسی بھی چیز سے، حتیٰ کہ تم اس کشمکش میں زندگی گزارو، اللہ کا دین لے کے باہر نکلو، موت نہ آئے، کامیاب ہو کے واپس آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے تمہیں شہادت کا اجر میں پھر بھی دے دوں گا۔ سورہ نساء، من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے، ٹکرایا اللہ کے لیے، فیقتل او یغلب، دو متضاد نتیجوں میں سے نتیجہ نکلے، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، یہ وہی قتل کیا گیا ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جو قتل کر کے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شہادت، وہ اللہ کے دربار میں حاضری، وہ جنت کی سبز پرندوں کی شکل میں روحیں، جنت کا شارٹ کٹ جن کو ملتا ہے، چاہے یہ قتل ہو جائے چاہے زندہ بچ کے آ جائے، فیقتل او یغلب، چاہے یہ قتل ہو جائے چاہے غالب آ جائے، اس کی بادشاہت قائم ہو جائے، اس نے زندگی گزاری ہے شہادت والی، تو شہادت والی زندگی گزاری ہو تو کٹے مرے نہ، اپنے بستر پہ مرے پھر بھی شہید ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، چاہے یہ قتل کر دیا جائے چاہے یہ قتل نہ بھی ہو، ہم اس کو پورا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ بڑا اجر جو ہم نے شہیدوں کے لیے رکھا ہے، جس نے زندگی شہیدوں والی گزاری ہے۔ کیا خیال ہے کہ جو ساری زندگی لڑتا رہا، خالد سیف من سیوف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی موت اپنے بستر پہ آئی ہے، کیا خیال ہے اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا نہیں فرمایا ہوگا؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے فیقتل او یغلب، وہ جیت جاتا تھا تو بھی شہید ہوتا تھا، وہ جیت جاتا تھا تو بھی شہادت کا اجر لیتا تھا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لہذا اپنے شہداء کی موت کو نہ دیکھو، اپنے شہداء کی زندگیوں کو دیکھو، یہی فلسفہ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ان کا کردار دیکھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔